دنیا چاہیے ہے نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے ہے نماز شب پڑھو، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں نماز شب پڑھیے، رزق کی پریشانی ہے نماز شب، جتنی مشکلات ہیں دنیا کی انہیں حل کرنا ہے نماز شب پڑھیے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہی نماز شب کے لیے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا کہ افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبۃ الصلاة فی جوف اللیل، روزانہ کی 5 وقت کی نمازوں کے بعد جس کو اللہ سب سے زیادہ بندے کے لیے پسند کرتا ہے وہ یہی نماز شب ہے۔ فرمایا ثلاثۃ ہن فخر المؤمن وزینۃ فی الحیاۃ الدنیا الصلاۃ فی آخر اللیل، وہ چیز جو انسان کے لیے دنیا میں زینت بنتی ہے وہ یہی نماز شب ہے۔ شرف المؤمن صلاتہ باللیل، مومن کا شرف یہ ہے کہ رات میں نماز پڑھ رہا ہے۔ وعزہ کف الاذی عن الناس، عزت یہ ہے کہ پھر یہ انسان دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نماز شب پڑھنے والا کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ فرمایا حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد، اذا قام العبد من لذیذ مضجعہ والنعاس فی عینیہ، اگر کوئی شخص اپنے آرام دہ بستر سے اٹھ کر نماز کی تیاری کرتا ہے نماز شب کی، جبکہ اس کو شدید نیند آ رہی ہو، لیرضی رب، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو راضی کرے، بصلاۃ اللیل ہی، اپنی نماز شب کے ذریعے سے، باہ اللہ بہ ملائکتہ، اللہ اپنے اس بندے کو دیکھ کر ملائکہ کے درمیان فخر کرتا ہے، میرے ملائکہ دیکھو، میرے اس بندے کو دیکھو کہ جو آرام دہ بستر چھوڑ کر میری عبادت کے لیے آ کے کھڑا ہوا ہے۔ فقال اما ترون عبدی ھذا، اللہ ملائکہ سے کہتا ہے کہ کیا میرے اس بندے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ قد قام من لذیذ مضجعہ، وہ اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کے اٹھا ہے، الی صلاۃ، ایسی نماز کو پڑھنے کے لیے، لم افرضھا علیہ، جبکہ میں نے اس نماز کو اس پر فرض نہیں کیا ہے، پھر بھی یہ اٹھ کر نماز شب پڑھ رہا ہے۔ اشہدوا انی قد غفرت لہ، میرے ملائکہ تم سب گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ گناہوں کے معاف کرانے کا بہترین ذریعہ یہ نماز شب ہے۔ لیس من شیعتنا من لم یصلی صلاۃ اللیل، سنیں گے ترجمہ؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے، حقیقی شیعوں میں سے، پکے مؤمن متدین شیعوں میں سے نہیں ہے جو جان بوجھ کے نماز شب کو چھوڑ رہا ہے۔ حتیٰ یہ اکیلی عبادت ہے کہ جس مستحبی نماز کو قضا پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا، اس نماز شب کے لیے کہ اگر کسی انسان سے کسی وجہ سے سو جانے کی بنا پہ نماز شب چھوٹ جائے، نماز صبح کے بعد پڑھ لیجئے، کم از کم 2 رکعت تو پڑھ لیجئے۔ اسی لیے وہ افراد کہ جن سے نماز شب چھوٹ جاتی ہے وہ نماز صبح کے بعد قضا کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو یقین ہے کہ نماز صبح سے پہلے نہیں اٹھے گا تو یہ اکیلی نماز ہے کہ جس کو بیفور ٹائم پڑھ سکتی ہیں۔ نماز عشاء کے بعد جب بھی انسان سونے بستر پہ جا رہا ہے، پتہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے آنکھ نہیں کھلے گی، اجازت دی گئی ہے کہ نماز شب پڑھ لو پھر سو جاؤ، تاکہ نماز شب سے محروم نہ رہ جاؤ۔ ہے کوئی نماز کہ جو بیفور ٹائم پڑھنے کے لیے کہا جائے؟ کوئی صورت نہیں ہے، صرف یہ ایک نماز ہے، اتنی اہمیت ہے۔ ما بال المتجدین باللیل من احسن الناس وجہا، فرمایا وہ انسان جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو بقیہ کے لیے پر نور کر دیتا ہے۔ لأنہم خلوا بربہم فکساہم اللہ من نورہ، چونکہ انہوں نے اکیلے میں، تنہائی میں، اندھیرے میں اللہ کی نماز پڑھی، اللہ نے اس بنا پر ان کے چہرے پر اپنا نور قرار دیا ہے۔ یہ ہے اس نماز کی نماز شب کے لیے فرمایا جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ سمعت رسول اللہ یقول متخذ اللہ ابراہیم خلیلا الا لاطعامہ الطعام وصلاتہ باللیل والناس ینام،
اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کو صرف اس بنا پر اپنا دوست بنایا کہ جناب ابراہیم کی دو اچھی صفتیں، ایک بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، کوئی بھوکا مل جائے اسے کھانا کھلاتے تھے، دوسرے جب لوگ سو رہے ہوتے تھے جناب ابراہیم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شب پڑھتے تھے۔ اللہ اپنا دوست بناتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب کوئی مرد مومن نماز شب پڑھتا ہے تو اللہ اس نماز شب پڑھنے والے کی محبت کو سمندر کے حوالے کر دیتا ہے۔ سمندر کے قطرات جہاں جہاں بھی جاتے ہیں اس ایک مرد مومن کی محبت اس میں پہنچتی جاتی ہے۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ نہر کے پانی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تالاب کے پانی کے قطرات کے حوالے کیا جاتا ہے۔ کس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ سمندر۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا پوری دنیا میں تو سمندر نہیں ہے، آپ کے بامبے میں سمندر ہے، یوپی علاقوں کے کنارے تو سمندر نہیں ہے، لیکن ہاں جتنا بھی پانی آسمان میں بارش بن کے آسمان سے آتا ہے وہ انہی سمندر کا پانی ہے جو آسمان پہ جاتا ہے، بادلوں کے ذریعے سے دوبارہ زمین پہ واپس آتا ہے۔ کہیں سمندر ہے نہیں ہے، لیکن یہی بادل ہے جو سمندر سے پانی لیتا ہے اور مختلف علاقوں میں پانی پہنچاتا ہے۔ اللہ نے نماز شب پڑھنے والے کی محبت کو عام دریا کے حوالے نہیں سمندر کے حوالے کیا تاکہ ساری دنیا تک یہ قطرات پہنچیں اور پھر نتیجے میں اس انسان کی محبت لوگوں تک پہنچ جائے۔ آپ نے کبھی کبھی غور کیا ہوگا، نہیں پتا لیکن کچھ مومنین ہیں جن کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے، دل ان کی طرف راغب ہوتا ہے، محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی نماز شب۔ اگر صحیح شکل میں نماز شب پڑھی جائے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ البتہ طریقہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں، آپ کی خدمت میں یہ بات آ گئی ہے، اگر انسان کو یہ توفیق اور سعادت مل جائے کہ نماز شب پڑھے، اس نماز شب کو معصومین کو ہدیہ کرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری نماز شب کا وزن بڑھ جائے گا، اس کا ویٹ بڑھ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر ابھی ماہ رجب المرجب میں یہاں کے اوپر یہ پرچم لگا ہوا تھا، یہ سرکار امیر المؤمنین اور سرکار سید الشہداء بقیہ معصومین کے حرم کا پرچم تھا۔ یوں دیکھنے میں کپڑا ہے لیکن جیسے ہی یہ معصوم سے منسوب ہو گیا ہر ایک اس کا بوسہ لے رہا تھا، وزن پیدا ہوا نہیں ہوا۔ جب وہی عمل وہی چیز معصوم سے منسوب ہو جاتی ہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہماری نماز شب سرکار امیر المؤمنین کو ہدیہ کر دیں، جناب سیدہ کو ہدیہ کر دیں، سرکار سید الشہداء کو ہدیہ کر دیں، ضرورت انہیں نہیں ہے لیکن ہم نے جیسے ہی ہدیہ کر دیا ہماری اس عبادت کا وزن بڑھ گیا۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکی کی نماز ہے، کہا جائے گا کہ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جو ہدیہ کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ وزن بڑھا نہیں بڑھا؟ بہترین طریقہ ہے۔ دنیا کی مشکلات کو حل کرنا ہے، نماز شب کے ذریعے حل کیجیے۔ سختیوں سے خود کو بچانا ہے، نماز شب پڑھیے۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں سختیاں، پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں اگر آ رہی ہیں، بہترین حل ہے نماز شب پڑھیے، معصوم کو ہدیہ کیجیے۔ معصوم کی بارگاہ تک آپ کی نماز پہنچے گی، خود بخود آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں۔